ٹیکنالوجی آج کے دور کی سب سے اشد ضرورت ہے کہ جسے چاہتے ہوئے بھی نظر انداز یا اس سے نظر نہیں پھیری جا سکتی۔ جس طرح دنیا کے ہر مرحلے میں ٹیکنالوجی ایک اہم ضرورت ہے، اسی طرح دنیا کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی تعلیم کی بھی ایک بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مکمل طور پر سچویشن ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ ہماری نظر میں ٹیکنالوجی کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہی نہیں ہے، نہ ہی دنیاوی لحاظ سے اور نہ ہی تعلیمی لحاظ سے۔ آج بھی ہمارے یہاں وہی تعلیمی نظام چلتے ہوئے آ رہا ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا تھا، نہ ہی ہم نے اس نظام کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش کی اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی جدت لانے کی کوئی جدوجہد کی۔ دنیا جہاں کے تعلیمی اداروں میں طالب علموں کو روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین وغیرہ جیسی ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں وہی پرانا تعلیمی نظام رائج ہے کہ پرانے دور میں فلاپی ڈسک استعمال ہوتی تھی ڈیٹا سیو کرنے کے لیے، اور اب USB استعمال کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور دوسرے ملک کے طالب علموں میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا چاند کے بعد مریخ مارس پر پہنچ گئی ہے اور ہم آج بھی مہنگائی اور غربت سے لڑ رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے تعلیمی نصاب میں جدت اور بہتری لے کر آئے، طالب علموں کو روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین، کوانٹم کمپیوٹنگ وغیرہ جیسی ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھائے اور سکھائے تاکہ ہمارے طالب علموں میں مثبت بہتری آئے، ہمارے طالب علم کسی سے کم تر نہ ہو اور نہ ہی کسی قسم کی احساس کمتری میں مبتلا ہوں، بلکہ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنے اور ان سے آگے نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ماضی میں ایسے حالات و واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، پوری قوم کو صدمے میں مبتلا کر دیا تھا، اور ہم آج بھی بحیثیت قوم اس صدمے سے باہر نہیں نکل پائے۔ یہاں پر میری مراد ان حملوں سے ہے کہ جو تعلیمی اداروں میں کیے گئے، جس کی APS آرمی پبلک اسکول ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ جس کسی تعلیمی ادارے پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات پوری قوم پر، پورے ملک پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن ان حملوں سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ ہمارے طالب علم ہی ہیں، کیونکہ طالب علم کم عمر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، جس کے باعث اس کے اعصاب بہت کمزور ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی قسم کی دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے تو وہ خوف اس کے اندر تک بیٹھ جاتا ہے، یعنی سرایت کر جاتا ہے۔ وہ خوف اس معصوم بچے کے دل و دماغ پر راج کرنے لگتا ہے کہ جس سے پیچھا چھڑانا ناممکنات میں شامل ہے۔ وہ خوف نہ ہی طالب علم کو پڑھنے دیتا ہے اور نہ ہی اسے آگے بڑھنے دیتا ہے۔ وہ خوف طالب علم کو دماغی مریض بنا دیتا ہے کہ اب مجھ پر حملہ ہوا، یہ شخص مجھے مارنا چاہتا ہے، ابھی ہم سب پر بم پھینکا جائے گا اور ہم سب مارے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بس اس طرح کے وسوسے طالب علم کے اعصاب پر راج کرتے ہیں، یعنی کہ اس ایک حملے سے طالب علم کی زندگی تو بچ گئی لیکن اس کے جذبات بری طرح مجروح ہوئے، اس کے خواب، خواہشات، شوق، صلاحیتیں، امیدیں اور دل و دماغ اس حملے میں مارا گیا۔ تعلیمی اداروں میں دہشت گردی کے حملوں سے ہم نے نہ جانے کتنے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے، نہ جانے ہمارے کتنے جلتے دیے بجھ گئے، نہ جانے کتنے گھر ویران ہو گئے، نہ جانے کتنے ملک کے مستقبل قبروں میں اتر گئے۔ تعلیمی اداروں پر حملہ ملکی سالمیت، حکومت، سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی ایک سوالیہ نشان بن کر ابھرتا ہے۔ اس طرح کے حملے ہمارے سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں چند تعلیمی اداروں کے علاوہ کہیں پر بھی تسلی بخش سیکیورٹی انتظامات نظر نہیں آتے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان تعلیمی اداروں کو جلد از جلد اور تسلی بخش سیکیورٹی فراہم کریں تاکہ ہمارے ملک کا مستقبل محفوظ رہے اور محفوظ محسوس کرے۔ پاکستان کا المیہ یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان میں طالب علم بڑی جدوجہد اور محنت کے بعد
اپنی تعلیم مکمل کر بھی لیتا ہے تو اس کو ٹیلنٹ کے باوجود بھی نوکری نہیں مل پاتی۔ آج ہمارے سامنے کتنی ہی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک بائک رائڈر، ریسیپشنسٹ، ڈیلیوری بوائے، کال سینٹر ایجنٹ وغیرہ کی نوکری کے لیے ماسٹرز ڈگری اور گریجویشن والے اپلائی کرتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی خاص تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کو کتنی عزت اور فوقیت بخشی جاتی ہے۔ نوکری نہ ہونے کے باعث ملک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا نوجوان تعلیم مکمل کر کے نوکری حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسی مایوسی کی وجہ سے وہ ایک دن دل برداشتہ ہو کر نوکری کے حصول کے لیے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، اور اسی طرح مشرق کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے، کہ جس کی ایک زندہ مثال ہمیں گزشتہ برس میں نظر آئی کہ جب 7.5 لاکھ پاکستانی اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں جا کر آباد ہوئے، وہ بھی صرف اسی لیے کہ ان کے لیے کوئی ذریعہ معاش کا سما بن سکے۔ ہر انسان کے دل میں وطن سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے، ہر انسان محب وطن ہوتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا علم، تعلیم اور ٹیلنٹ اپنے ملک کی ترقی اور فلاح کے لیے وقف کرے۔ اپنے ملک سے اپنے والدین اور اپنے گھر والوں سے دور کوئی شوق سے پردیس نہیں جاتا۔ پردیس میں غیروں کے ساتھ رہنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جب سامنے اندھیرا اور نا امیدی کھڑی ہوتی ہے تو انسان مشکل فیصلے کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ جتنے طالب علم بیرون ملک روزگار کی تلاش کرنے جاتے ہیں، ان میں سے چند کو ہی ایک اچھی وائٹ کالر جاب ملتی ہے، وہ بھی اس ملک میں تعلیم مکمل حاصل کرنے کے بعد، کیونکہ ہماری تعلیم کی تو وہاں پر کوئی حیثیت ہی نہیں، اور بہت سے طالب علم تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو وہاں پر چھوٹی موٹی نوکری کرنے پر ہی مجبور ہیں، مثلاً ویٹر، ڈرائیور وغیرہ کی۔ بیرون ملک جانے والے طالب علموں میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو بیرون ملک بھی نوکری نہ ملنے کے باعث واپس چلے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ملک پہلے اپنے لوگوں کو روزگار فراہم کرے گا اور پھر دوسرے ملک سے آئے لوگوں کو، اور اب تو صورتحال ایسی ہے کہ بیرون ملک میں بھی روزگار حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ نوجوان اپنے ملک واپس آنا چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں کہ نہیں آ سکتے، کیونکہ واپسی آ کر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب بہت سے طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیرون ملک جانے کے وسائل نہیں ہوتے، تو وہ طالب علم یا تو بے روزگار رہ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے معیار سے گری ہوئی نوکری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ طالب علم بے روزگاری اور غربت کی دلدل میں پھنس کر اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس خودکشی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ماضی میں ایسی بہت سی خبریں منظر عام پر آئی ہیں کہ نوجوان نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ حکومت کا کام روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے، لیکن حکومت اس میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے۔ سال میں چند نوکریوں کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ بھی اثر و رسوخ اور کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں۔ نہ ہی حکومت کی جانب سے طالب علموں کی کوئی مدد کی جاتی ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی آسانی یا راستہ فراہم کیا جاتا ہے کہ طالب علم اپنا کوئی چھوٹا موٹا اسٹارٹ اپ شروع کر لے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد بڑے طرز کے پروگراموں کا انعقاد کرے، انڈسٹریز اور صنعتوں کا جال بچھائے، نجی کمپنی کو سہولیات فراہم کرے اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو پاکستان میں آ کر کاروبار کرنے کی دعوت دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں، بیرون ملک مقیم نوجوان بھی پاکستان واپس آ سکیں اور بے روزگاری کی شرح میں کمی آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی جائیں تاکہ وہ کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کر کے اپنے اور دوسروں کے لیے روزگار فراہم کر سکیں۔